ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਗੱਡਿਆ ਬੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਰਾਤੀਂ ਅੱਖ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਰਸੇ, ਰੋਇਆ ਚੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਕਸਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਗਈ, ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਧਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਵਿੱਥ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ, ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਵੰਡ ਲਏ ਵੀਰਾਂ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ حال برابر۔ جب تھکن اور خوف گھیر لے تو ماں کی آغوش سب سے بڑی پناہ بن جاتی ہے۔ ماں اپنی راحت بھول کر بھی بچے کو سکون دیتی ہے اور اس کی محبت کسی سائے کی طرح ہر لمحہ ساتھ رہتی ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، محنت کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ بڑے بھائی کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، وہ ہمیں غلط راستے سے روکتے ہیں۔ یا اللہ ہر بہن کے بھائی کی حفاظت کرنا، آمین۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ندی تے تو دریا ورگا، میرے آوندے جاوندے ساہ ورگا۔ تو عشق وچ ہوئے گناہ ورگا، فقر نو ملی پناہ ورگا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں۔ اچھے بھلے پیار سے بات کرتے کرتے ایک دم اچانک سے غصہ ہو جانے والا ٹیلنٹ صرف بڑی بہن میں ہی پایا جاتا ہے۔ غیبت سے اٹھنے والا تعفن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گندی اور بدبودار ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ یہ مومنوں کی غیبت کرنے والوں کی غیبت کی بدبو ہے۔ چپ کی چادر۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچرا ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ سنگت۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ ہر ایک کی مدد کرو، یہ سوچے بنا کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔
یا اللہ مجھے سدا سواگن رکھنا۔ یا اللہ ہانیہ سپی کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، آمین۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔